السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، امام الانبیاء رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس پر ہماری معروضات گزشتہ کئی خطبات میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کر بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ ہم سب کو تابع کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم سب سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اتباع کریں۔ اتباع کا مفہوم یہی ہے کہ پیچھے چلنا، قدم بقدم
جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھایا ہے اسی راستے پر چلتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ قافلے سے بچھڑ جانے والا اس کی پھر کوئی منزل نہیں رہتی، اگر وہ بھٹک گیا تو پھر کچھ نہیں پتا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ یہ ہم پر ابھی تک اللہ کا احسان ہے اور اللہ کرے کہ یہ جاری رہے کہ ابھی تک ہمیں راستے کی نشاندہی کرنے والے علماء کرام ہم میں موجود ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اب یہ تو سننے والے پڑھنے والے کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے کون سے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے نبی چنا ہے اور نبی کے مبارک طریقے اور سنت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے میرے نبی کی اتباع کرنی۔ اگر نبی کی آمد پر محض خوشی منا لی جائے لیکن نبی کی بات کو نہ مانا جائے تو یہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت کا جو مقصد ہے وہ آپ کی ذات کی آمد پر خوشی منانا مقصود نہیں ہے کہ امت سے حضور بس یہی چاہتے ہوں کہ میری آمد پر خوشی منا لو۔ مقصود یہ ہے کہ میری بات مانو۔ اور بہت آسان سا اس کو اگر مثال کے ذریعے سمجھا جائے، میرا بیٹا بہت مجھ سے محبت کرنے والا، میرے جوتے جوڑ کر رکھے، میری ہر خدمت کرے لیکن میری بات نہ مانے تو کیا خیال ہے میں اسے عزیز رکھوں گا، مجھے اچھا لگے گا؟ کوئی بھی باپ اپنے اس بیٹے کو جو اپنے باپ کی بات نہ مانتا ہو، اس کی چاہے کتنی ہی خدمات کیوں نہ ہوں، اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کیا، کلمہ پڑھنے والا، محبت رسول کا دم بھرنے والا، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کو نہ مانے اور اس خوش فہمی میں رہے کہ آخرت میں میری نجات صرف اسی بات پر ہوگی کہ چونکہ میں نے جھنڈے لگائے تھے اور میں نے جلوس نکالا تھا اور میں نے میلاد منایا تھا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ بھائیو، کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی تعلیمات کو من و عن اسی طرح تسلیم کریں جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے مانا اور پھر آگے اس پر عمل کیا۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ اس جستجو میں رہتے تھے کہ حضور ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں، اور جب حضور کا کوئی حکم آ جاتا پھر ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی کہ میں عمل کرنے والا بنوں۔ ایک مثال، شراب کی جب حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اسلامی احکامات بتدریج آئے، آہستہ آہستہ، ایک دم سے سارے احکامات نہیں دے دیے گئے کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، نہیں، آہستہ آہستہ بتدریج احکامات آئے۔ اسی طرح پھر حرمت کی چیزیں، پہلے شراب حلال تھی تو یہ ایک بزنس تھا، صحابہ کرام خود یہ کرتے تھے، اور باہر ممالک سے لائی جاتی شراب پھر اس کو آگے بیچا جاتا۔ ایک صحابی کی جتنا بھی جمع پونجی تھی، ان کا کاروبار تھا، وہ شراب خرید کر کے لائے، کچھ بھی سرمایہ اب ان کے پاس باقی نہیں تھا۔ اگلے دن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے، اور جو چیز حرام ہے اس کا لین دین، خرید و فروخت بھی
کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس سے حاصل کی گئی آمدنی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، اور اس کو پھر آپ پھیلاؤ، آگے چلے جاؤ تو جہاں سود کے معاملات ہوں گے وہاں مسلمان اگر نوکری کر رہا ہے اور وہ کہے کہ میں تو اپنی نوکری کی تنخواہ لیتا ہوں، اسی طرح کئی طرح کے کاروبار ہیں جو سراسر وہاں پر حرام اشیاء بیچی جا رہی ہیں، اور یہ کہے کہ میں خود تو چونکہ استعمال نہیں کرتا، یہ خرید و فروخت حرام۔ دلیل کے طور پر میں یہی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ شراب کی حرمت کا اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے اور آپ نے حکم فرما دیا ہے، میرا تو سارا سرمایہ جمع پوجی میں لگا چکا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جو چیز حرام ہے یہ بھی تیرے لیے، اس کی آمدنی بھی حرام ہے۔ صحابہ کرام نے رکھے ہوئے مٹکے بھرے ہوئے شراب کے توڑ دیے گلیوں میں، ورنہ تو یہودی مدینہ میں موجود تھے، کافر اقوام موجود تھی، کافروں کو بیچی جا سکتی تھی، جس طرح کہ آج ہم ہیلے نکال لے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہیلا ہے کہ چلیں جی مسلمانوں کو نہیں دیں گے تو کافروں کو دے دیں گے، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام نے مدینے کی گلیوں میں شراب کو بہایا کہ بھئی اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے، بس اب اس کے آگے کوئی دلیل نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے حکم کو مانیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اور پھر اللہ کی قسم، جس نے ساری جمع پوجی شراب پہ لگائی تھی اور پھر وہ مٹکا توڑ کر اس نے مدینے کی گلی میں بہا دی، وہ بھوکا نہیں مرا ہے، رزق اللہ نے اسے دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم رازق اللہ کو نہیں سمجھتے، اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو رازق سمجھتے ہوئے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جب ہم لگ جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، پیسہ بھی بہت ہوتا ہے، تنخواہ بھی بہت ہے، آمدنی بھی بہت ہے، برکت نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ ہم نے اسی کو رازق سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پرندوں کی طرح بھی اپنے رب پر توکل ہو جائے نا، جو خالی پیٹ صبح اللہ کی تسبیحات کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں اور اپنا سرمایہ جمع کر کے نہیں لاتے کہ صبح بھی کھائیں گے، کیونکہ ان کا اس قدر رب کی ذات پر ایمان ہوتا ہے، جس رب نے آج بھوکا نہیں رکھا وہ کل بھی رزق دے گا۔ ہمارے لیے تو پھر شرمندگی کا مقام ہے ایک چھوٹا سا پرندہ بھی مجھ سے آگے نکل جائے۔ رب کی ذات پہ توکل اور ایمان اس کا اس قدر مضبوط ہو کہ وہ رازق رب کو سمجھتا ہے۔ اے مسلمان، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تیرا تو اعتقاد اور یقین قرآن پر ہے، اور قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے، کہاں سے دے گا، کیسے دے گا وہ جانتا ہے، سبب کہاں بنانا ہے، کیسے بنانا ہے وہ جانتا ہے۔ لیکن اس نے کہا ہے 12ویں پارے کی پہلی لائن میں ٹائٹل پہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے پھرنے والے، چاہے اشرف المخلوقات میں سے انسان ہو یا رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اللہ کہتے ہیں الا علی اللہ رزقها، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ میرے گھر میں مہمان آتا ہے، اس کا کھانا میرے ذمہ ہوتا ہے۔ مہمان کوئی فکر کرتا ہے کہ باہر سے میں نے سبزی لانی ہے، راشن پانی کا انتظام کرنا ہے تب کھاؤں گا، کیوں؟ وہ میزبان کے ذمہ ہے۔ اگر بندے کا یہ کامل ایمان ہو جائے کہ میرا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اس نے خود کہا ہے، خود فرمایا ہے اللہ نے کہ بندے کا نہیں، ساری مخلوقات کا رزق میرے ذمہ ہے۔ یا اللہ سمندر کی تہ میں مچھلیاں رہتی ہیں، پتھروں کے نیچے کیڑے رہتے ہیں، جہاں تک انسان کی رسائی بھی نہیں ہے، وہاں رزق کیسے پہنچاتا ہے؟ فرمایا یعلم مستقرہا و مستودعہا، ہر ایک کا ٹھکانہ رہنے کے مکان یعلم، میں جانتا ہوں، کل فی کتاب مبین،
آپ جس طرح کہتے ہو نا کہ میری ڈائری میں سب کے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں، کلن فی کتاب مبین، اللہ کہتے ہیں میرے ہاں بھی سب کے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں، کون کہاں رہتا ہے، کس وقت میں اس کو غذا مہیا کرنی ہے۔ انسان ہے اپنے رب کی ذات پہ اعتماد نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا، اور بالخصوص مسلمان تو یہ تو ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان، کامل یقین اپنی رب کی ذات کا نصیب فرما دے۔ چیونٹیاں ہیں نا چیونٹیاں، اگر ان کی آبادی دیکھی جائے تو انسانوں سے کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کہیں سے ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، اس کے نیچے سے ہزاروں کیڑے نکلتے، ہزاروں چیونٹیاں نکلتی۔ ان کے ہسپتال دیکھے ہیں آپ نے؟ ان کے ہسپتال ہوتے ہیں، کیا یہ بیمار نہیں پڑتی؟ ان کو کون شفا دیتا ہے؟ ان کے بچے ہوتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ پرندوں کو دیکھیں، چرندوں کو دیکھیں، جنگلات میں رہنے والے درندوں کو دیکھیں، حشرات الارض میں زہریلے سانپوں کو دیکھیں، بچھوں کو دیکھیں، کتنی قسم کی مخلوقات ہیں۔ تفسیروں میں لکھا ہے 18,000 مخلوق ہے اللہ کی، اللہ جانتا ہے، اور ہر ایک کی ضرورت۔ چیونٹی کو پتہ ہے کہ میری شفا کس چیز میں ہے، وہ جانتی ہے، اللہ نے اس کو سجا دیا ہے۔ یہ تو غور و فکر کی باتیں ہیں ساری۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم نے ماننا ہے اس طرح جس طرح صحابہ کرام نے مانا ہے، تب جا کے ہماری کامیابی ہے۔ انہوں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میرا مالی طور پر یا دنیاوی طور پر کتنا نقصان ہے، وہ سمجھتے تھے کہ نقصان اس میں ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، سراسر نقصان ہے۔ نبی کی بات کو مان لیا، دنیاوی طور پر جتنا بھی ہمارا خسارہ اور نقصان ہوا وہ کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جو یقین تھا صحابہ کا، اس کا کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہم بہت دور کھڑے ہیں بھائی، ہم بہت دور کھڑے ہیں صحابہ کرام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے خطبے میں حدیث مبارکہ عربی کے وہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو پڑھے ہوئے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، کئی ایسے ہوں گے جن کو یاد بھی ہیں، لیکن یہ یاد کر لینا، پڑھ لینا، سن لینا مقصود یہ نہیں ہے، عمل کرنا مقصد۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، چند جملے ہیں بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے، اب یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی امام کی بات نہیں، کسی مفتی کا قول نہیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرا رہے ہیں مسلمان کا، کہ مسلمان کون ہے، کس کو کہتے ہیں مسلمان۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ تو کئی ایسے دانشور ہندو کے تقریریں آپ نے سنی ہوگی جو کلمہ پورا پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پوری پڑھتے ہیں، ترجمہ کر کے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے قرآن میں ان کی کتاب میں کیا کیا لکھا ہے۔ کئی ان کے اینکر ٹی وی پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ کلمہ پڑھ لینے سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے ہندو؟ قرآنی آیات اور پوری پوری صورتیں پڑھ لینے، لکھ لینے، ترجمہ کر لینے سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمان کا تعارف کرایا۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمارے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بس چھوٹا سا فرمان ہے جو ہماری نظر سے گزر گیا، یہ بڑی بات ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کی جان اور مال محفوظ رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان پر کتنے ہم مسلمان ہیں عمل کرنے والے؟
ہمارا تو بس چلے، بس شریف وہی ہے جس کا بس نہیں چل رہا، جس کو بھی ذرا سا اقتدار ملا، کہیں پر بھی عہدہ ملا، کہیں پر بھی اگر وہ ایک چھوٹے سے حلقے کا افسر بنا، پھر اس سے بڑا فرعون کوئی نہیں ہوتا۔ شرافت تو صرف اتنی سی، ایک بہت بڑی بزنس مین پارٹی ہے یہاں کراچی کی، اربوں پتی لوگ ہیں، پوری فیملی، بچے سب کے جو ہے وہ میرے شاگرد ہیں، میرے پاس پڑھا ہے انہوں نے۔ جس شخص نے یہ بات کہی سفید ریش ہے، بوڑھا ہے، اس نے بھی میرے پاس قرآن پاک مکمل پڑھا۔ اس نے کہا کہ استاد جی میں نے اپنی زندگی میں جو سیکھا ہے، جو تجربہ کیا ہے، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ سب سے اچھا کس کو سمجھتے ہیں؟ تو میں خاموش رہا کہ اب پتہ نہیں یہ بات کہاں جا کے نکالے گا اس کا رزلٹ۔ میں نے کہا آپ ہی بتائیں۔ اس نے کہا بس اچھا وہی ہے جس کا بس نہیں چلتا۔ کہتے ہیں میرا اپنا سگا بھائی اور میرا ماموں دو ایسے فرد تھے کہ مجھے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ان کی ایمانداری پر کامل یقین تھا۔ یہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ اسی کے الفاظ میں آپ کو نقل کر کے بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے جب موقع لگا نا، میرے اسی ماموں نے اور اسی بھائی نے وہ بے ایمانیاں کی ہیں، ہیرا پھیری کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے، کروڑوں کے غبن کیے ہیں، بس شریف وہی ہے جس کا بس نہیں چلتا، جس کے ہاتھ میں کچھ آیا نہیں۔ جب کچھ ہاتھ میں آ گیا بس پھر شرافت بھی ختم، امانت بھی ختم، دیانت بھی ختم۔ امانت داری پر میں پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنا چکا ہوں۔ دعا کیا کریں، فراخ دلی کے ساتھ بیٹھا کریں، اللہ کے حضور یہ دعا کر کے بیٹھا کریں کہ یا اللہ تیرے نبی کا ہر فرمان جو میری نظر سے گزرے گا، میرے کان میں اس کی آواز پڑے گی، یا اللہ میں اس پہ عمل کروں گا، تو مجھے توفیق عنایت فرما۔ مالداری، امانت داری، امانت اور دیانت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر بڑا زور دیا۔ شرط رکھی ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اسے چاہیے کہ وہ امانت داری کا خیال رکھے۔ اگر اس کو امین بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، اس پر خیانت نہ کرے، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، جب تک وہ مسلمان معاف نہ کرے، بلکہ صرف مسلمان نہیں، بندہ، حقوق العباد جسے آپ کہتے ہیں، کسی بندے کا حق دوسرے بندے پر بندہ معاف نہ کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنازہ آیا ہے۔ کس کا جنازہ ہوگا؟ صحابی رسول ہوں گے۔ جو میرے نبی کی موجودگی میں مسلمان ہیں وہ تو سارے صحابہ ہیں۔ صحابی کا جنازہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا، ان پر کسی کا قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، کوئی قرض نہیں، جنازہ پڑھا دیا۔ پھر ایک اور موقع آیا، میت آئی، پوچھا اس پر کسی کا قرض ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ بندہ مقروض ہے، قرضہ دینا ہے اس نے۔ فرمایا ہے کوئی اس کا ولی وارث جو اس کا قرضہ ادا کرے؟ کوئی بھی نہیں تھا بیچارے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اس پر بندوں کا حق ہے، تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں ان کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے مسلمان بھائی صحابی رسول کا جنازہ نہیں پڑھا رہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے، ان کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ جب انہوں نے ذمہ داری لے لی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ لیکن جب اسلام پھلا پھولا، غنیمتیں آنے لگیں، بیت المال میں سرمایہ آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا، جب کسی میت کا انتقال ہو، اگر اس کے ورثاء جو اس کے ولی وارث ہیں وہ اس کا قرضہ ادا کر دیں تو ٹھیک ہے،
اگر کسی کا ادا کرنے والا، قرضہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو مسلمانوں کی اسلامی ریاست میں سے، بیت المال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، لیکن حق عبدی ہے، بندے کا حق ہے، معاف نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے بارے میں جو میدان محشر میں اللہ آپ کو مالکانہ حقوق کے ساتھ عطا فرمائیں، حضور فرما رہے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہاری راہ دیکھوں گا۔ دوسری روایت میں انتظرکم علی الحوض، میں اپنے حوض پر تمہارا منتظر رہوں گا۔ کیسا حوض ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اس کے اندر کی گہرائی میں جو مٹی ہے، حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے اس کو دیکھا تو وہ مشک ہے، مشک، کستوری۔ آپ کے پاکستان میں اس وقت کستوری 4,000 روپے کی، 24,000 روپے کی 1 گرام ہے، 1 گرام 24,000 روپے۔ میں چونکہ حکیم بھی ہوں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی، تو ریٹ بھی پتہ ہوتا۔ یہ گارا ہوگا، حوض کی مٹی ہوگی، کستوری۔ حضور فرما رہے ہیں اس کے جو پیالے رکھے ہوں گے نا، وہ آسمان پر جس طرح تمہیں ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں ایسے ہوں گے۔ جس نے میرے اس حوض سے 1 گھونٹ پی لیا، پینے کے بعد جب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لم یظمأ بعدہ، فرمایا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو حضور کے اس حوض سے سیراب ہونا اللہ نصیب فرمائے، کیونکہ میدان محشر میں میرے نبی کے حوض کے سوا پانی نہیں ہوگا۔ خوش نصیبوں کو حضور سیراب فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں یہ حدیث گزر چکی ہے، میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں جو پہلے آئے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جب تو آئے گا نا میرے حوض پر، دنیا میں چونکہ مدینے کا کنواں تو نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، مجھے پانی پلایا، حوض کوثر پر لوگ آئیں گے، میرے اصحاب جو میرے قریب ہوں گے، میرے وزراء ابو بکر و عمر، یہ پیالے بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہے ہوں گے۔ عثمان جب تو قریب آئے گا تو میں کہوں گا عثمان تیرے اس دنیا والے احسان کا بدلہ میں میدان محشر میں یوں دوں گا۔ جب تو میرے حوض کے قریب آئے گا، تیرا ہاتھ پیالے کی طرف بڑھنے لگے گا تو میں کہوں گا عثمان رک جاؤ، دنیا میں ہاتھ تیرے تھے، ہونٹ میرے تھے، تو نے مجھے سیراب کیا تھا، آج میدان محشر میں ہاتھ میرے ہوں گے، ہونٹ تیرے ہوں گے، تل کا بے تل کا، تیرے اس احسان کا بدلہ تجھے میدان محشر میں دوں گا۔ کچھ بدبخت قسم کے لوگ ایسے بھی ہوں گے، بخاری شریف میں دیگر تمام کتب احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لائے جا رہے ہوں گے، میرے حوض کے قریب آنے لگیں گے، عارفہم و یعرفونی، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ کیا مطلب؟ میں بتا چکا ہوں نا کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو، آپ میں سے کچھ ہوں گے حاضر جنہوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، قیامت کے دن آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے فرمایا اعضائے وضو چمکتے ہوں گے میرے امتیوں کے، انہی اعضائے وضو کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ وہ حضور کو کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ حضور اپنا تعارف کرا چکے ہیں، انتظرکم علی الحوض، انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ تو دیکھ لیں گے کہ حوض کوثر پر کھڑے یہ تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور حضور ان کے اعضائے وضو کو دیکھ کر پہچان لیں گے، لیکن ان کو
حوض کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا فَأَقُولُ، میں کہوں گا اِنَّهُمْ مِنِّي، یہ تو میرے بندے ہیں، یہ تو میرے لوگ ہیں۔ لیکن آگے سے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے یا رسول اللہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی سنت کو حقیر سمجھ کر بدعات کو رواج دیا تھا، دین میں نئی نئی باتوں کو داخل کیا تھا، یعنی اپنی طرف سے ویلڈنگ شروع کر دی تھی، ویلڈنگ، کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ادھوری بتائی تھی، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، امت کو بتایا نہیں ہے کہ میلاد کیسے بنانا ہے، امت کو بتایا نہیں۔ جس نبی نے پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا، فرمایا جس رخ پہ ہوا آ رہی ہے اس رخ بیٹھ کر پیشاب نہ کرو، سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب نہ کرو، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو، تھوکنے کے طریقے بتائے کہ قبلہ رخ تھوکنا نہیں ہے۔ جس نبی نے یہاں تک بتا دیا اس نبی نے میلاد کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ جو مسلمانوں نے نئی تیسری عید ایجاد کی ہے، ورنہ تمام کتب حدیث میں کیا ہے؟ باب العیدین، دو عیدیں ہیں تو ان کا خطبہ بھی، ان کی نماز بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اگر کوئی اور عید ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی امت کے ان لوگوں نے جن کی داڑیاں بھی ہیں، جن کے اعضائے وضو بھی چمک رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ نمازی بھی ہوں گے، انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھیں، ان کو داخل کیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت ان کی سفارش کریں گے، حضور فرمائیں گے کہ یار ان کو معاف کر دو، بھول گئے تھے، غلطی پر تھے۔ سنو، تمام کتب حدیث پوری ذمہ داری کے ساتھ میں جو الفاظ سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے، صحیح بخاری شریف کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جائے گا تو حضور آگے سے فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور کرو ان کو، دور کرو، یعنی میرے حوض کے قریب بھی ان کو نہیں آنے دینا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تغیر اور تبدل کیا تھا۔ میں نے جو کام کہا نہیں، میں نے جو کام کیا نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے وہ کام بھی کیے اور اس کو بھی ثواب سمجھ کے اور اچھا سمجھ کے کیا۔ اس سے بڑی پھر کیا محرومی ہوگی؟ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، مبارک طریقہ، مبارک فرمان، بس یہ جہاں آ گیا تو بس وہ دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ محفوظ ہے آگے امت تک۔ چند کتابیں ہیں، میں دعوت دوں گا اپنے مسلمان بھائیوں کو، کسی کی ذات کو نہ پڑھیں، اپنے نبی کی ذات کو ضرور پڑھیں، اپنے نبی کی ذات کو پہچانیں، اپنے نبی کے طریقوں کو سمجھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آسان کتاب ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی اسوہ رسول اکرم، کتاب کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت عمدہ کتاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے سے لے کر پھر سونے تک کے تمام معمولات کی ایک ایک سنت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ظاہر معلوم ہوگا تو ہم عمل کریں گے، جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ حضرت انس نہیں فرماتے کہ میں نے حضور کو دیکھا، شوربے والا سالن تھا، حضور کا ہاتھ کدو کے قطلے جو ہے اس میں سے تلاش کر رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب سے میں نے حضور کو دیکھا نا کہ حضور کدو کو، لوکی کی سبزی کو پسند کرتے ہیں،
انس کی بھی وہی پسند ہو گئی جو حضور کی پسند تھی۔ پتہ ہوگا تو پھر عمل ہوگا نا۔ اسی طرح حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ لاہور کے، انہوں نے سیرت المصطفیٰ کے نام سے کتاب لکھی، بہت عمدہ کتاب ہے، اللہ توفیق دے، ضرور خریدیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے مطالعہ میں لائیں۔ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کے بچے ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، نبی کی ذات کا تعارف ہوگا۔ ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، ایک ہی جلد میں، بہت عمدہ، بہت خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہے۔ یہ چونکہ ایک اہل حدیث عالم نے لکھی ہے، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر وہ اپنے مسلک کی طرف بات کو کھینچ لاتے ہیں، جہاں بھی آپ کو کوئی شبہ محسوس ہو یا بات سمجھ میں نہ آئے اپنے علماء سے اس کی وضاحت پوچھ لیں، لیکن ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں لے آئیں، اپنے نبی کا تعارف ہو، اپنے نبی کی ذات کو سمجھیں، تاکہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت اور آپ کے مبارک طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔